تحریک انصاف والے اس طرح ایکٹ کر رہے ہیں کہ جیسے ٹرمپ جو ہے وہ بلے کے نشان پہ منتخب ہوا ہے. یار نہیں، میں بلاک نہیں آپ نے ابھی کہا نا، میں نے کہا کیسے ہوں گے، آپ نے کہا کھڑکا کے رکھ دیں گے. وہ امریکہ کو امریکہ معاش میں اب آپ وہ پھر اس طرف آئیں گے نا. اب آپ نے خود رخ موڑ دیا نا یار. خیر جی، اچھا بلے کے نشان پہ کامیاب ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں، ان کو خط پہلے ایک لکھا تھا ہمارے عارف الوی صاحب نے. وہ 14 جولائی 2024 کو، آپ کو یاد ہے جب ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا ٹرمپ پہ جب ہوا تھا، اور وہ یوں جب انہوں نے سر گھمایا. اس کے دوسرے پیرے میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ آپ پر جو حملہ ہوا ہے، جو واقعہ ہوا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. ان کے دل کو یہ آپ پہ حملہ لگا ہے. میرے نیچے لگا ویسے، میں شاید پاکستانی نہیں ہوں گا. عارف الوی صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ جی چونکہ ایسا واقعہ ہمارے بھی سابق وزیر اعظم کے ساتھ ہو چکا ہے اور وہ بھی آپ کی طرح خوش قسمتی سے بچے، اور آپ کا بچنا اور ان کا بچنا یہ ثابت کر رہا ہے کہ رب کریم آپ سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے. یہ آپ بول رہے ہیں بہت ساری یہ indeed history is giving you a great chance to make America great again. عارف الوی صاحب، حقیقی آزادی کے خواہاں. ٹھیک ہو گئی بات؟ ہم کوئی غلام نہیں والے. بات خط تک رہی ہوتی تو میں کہتا ہوں تسی کوئی نصر صاحب سے اپنا 14 جولائی کر لیا خط، وہ ظاہر جی پہ. اب انہوں نے ایک ٹویٹ کر ابھی ٹویٹ کر دیا جو وطن عزیز میں بیان ہے سنا. اب اس میں بات کروں گا. انہوں نے کہا ہے جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، وہ جو میں نے آپ کو خط لکھا تھا 14 جولائی، وہ پڑھ لیا ٹرمپ نے. وہ تو انہیں بھی نہیں پتا ہونا کہ یہ ختم ہوا ہے. وہ جانتے ہیں. پاکستان کے پریزیڈنٹ، سابق صدر نے خط لکھا ہے، 13ویں صدر نے، تو آف کورس او میرے بھائی، جو کھڑا ہو گیا، اس نے 3-4 دن پہلے اس نے تقریر کی جس میں اس نے اپنے کہا یہ ہمارے جرنیلوں کے نام دیکھو، ملی للی، اور یہ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں بیوقوف سے. خط چھوڑا کرو نا یار. خیر anyway، انہوں نے ان کو کہا ہے کہ دیکھیے آپ کتنا اپنے آپ کو آپ بے عزت کیوں کر رہے ہیں. آپ اعلان کر رہے ہیں عارف الوی صاحب کہ فری اینڈ فیئر unrigged elections have allowed the expression of the will and hope of the citizen of America to make their dreams come true through your leadership. یعنی ہمارے ہاں جو ویژنری لیڈرشپ ہے اس کو چونکہ ایسی سہولت میسر نہیں ہے جو آپ کو ہو گئی. وہ اتفاق سے صرف تاریخ میں ایک ہی مرتبہ ہوئی تھی، وہ الیکشنز جو 2018 میں ہوئے تھے، جو بہت فری تھے. آر ٹی ایس بالکل کام کر رہا تھا صحیح، ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد وہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ کے الیکشن، آپ کے منتخب ہوتے ہی جو عامر ہیں دنیا کے وہ کانپنا شروع ہو گئے. یہ آپ بس کہہ رہے ہیں؟ We look forward to continued cooperation and democratic الوی صاحب nation. کہہ رہے ہیں؟ Indeed, your victory have sent shivers. Shivers کہتے ہیں وہ. کمبڑ نو، کمبنا، کم پہ. کپانا. کب کب Down the spine of dictators and aspiring dictators. مطلب موجودہ اور وہ جو کہ ڈکٹیٹر ہونے کے خواب دیکھ رہے ہیں. مثلا اس وقت السیسی جو ہے شاید ہسپتال میں داخل ہوگا مصر کا، مطلب اگر میں الوی صاحب کی بات پہ اعتبار کروں تو، ہے نا. اور باقی بھی میرا خیال ہے پوتن تو بیمار ہو گیا ہوگا. اب دیکھنا آپ عمران خان صاحب کا بھی آپ نے سن لیا ہوگا نا، جو علی محمد خان صاحب نے بولا ہے. نہیں آپ شاید اس وقت میں نے نہیں جناب، میں نے ان کا بھی میں نے ٹویٹ پڑھ ٹویٹ نہیں، انہوں نے کچھ کہا بھی ہے علی محمد خان صاحب سے، وہ سن لیا آپ نے؟ انہوں نے ٹرمپ نے نہیں عمران خان صاحب سے علی محمد خان صاحب ملے ہیں آج. تو انہوں نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ وہ بہت خوش تھے، ٹرمپ کی جیت کو اپنی جیت محسوس کر رہے تھے. میں تو وہی کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا ہے عمران خان صاحب نے کہ مجھے امید ہے کہ نئی انتظامیہ نیوٹرل ہوگی اور ٹرمپ میرے بہت گہرے دوست ہیں. جی اب مصیبت یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب سے. اچھا اب وہ کہہ رہے ہیں نا. اب یہ ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے مائیکل کوگلمین.
یہ بہت زیادہ فارن پالیسی پہ لکھتے ہیں ہاں اور یہ بہت ٹویٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ وسیع پیمانے کے اوپر بہت زیادہ پی ٹی آئی کے ہمدرد ہیں. انہوں نے فارن پالیسی نامی جریدے میں ایک چھوٹا سا مضمون لکھا ہے. میں بجائے بتانے کے وہ فرماتے ہیں کہ گزشتہ ہفتے یہ آرٹیکل انہوں نے لکھا ہے. ابھی میں کہا کہ اس نے یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کی اپنی بھی تمہیں پتا ہے نا، اس نے وہ جب ناراض ہو گیا تھا ہاں ایک Twitter اپنی میں، تو بنائی اس نے اپنی بنائی تھی تھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم. ٹروتھ سوشل میڈیا پلیٹ فارم. اس میں اس نے کہا کہ بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر بہت ظلم ہو رہا ہے. ہیلو، بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر بہت ظلم ہو رہا ہے، اور بنگلہ دیش جو ہے وہ بالکل انتشار کی حالت میں ہے. اور اسی میں اس نے بہت سراہا، انڈیا کی بڑی تعریف کی اور یہ کہا کہ ہمارا یار جگر جانے، اور وہ بھی آج مودی نے اپنی تصویریں لگا کے مبارکباد بھی دی. ٹھیک ہے نا جی. اب یہی مائیکل کوگلمین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تحریک انصاف کے جو دوست ہیں وہ یہ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ آپ نے اتنی کیمپیننگ کی، اس طرح کا ایک بیان جو انہوں نے، مطلب ظاہر ہے کہ انڈیا بہت اپسیٹ ہے نا. انڈیا کا تو ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی ISI نے بنگلہ دیش میں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. ان کی مذمت تو کر لی. تو یار آپ نے اتنا کچھ کرتے ہیں تو آپ 6,85,000 جو پاکستانی ہیں، سوری جن کی 25,000 انہوں نے کہا، جو انہوں نے لکھا ہوا ہے، میں نے کہا کہ وہ ایسا کوئی ایک ٹویٹ یا ایک فقرہ کسی جگہ ان کے یوں سے دلوا دیتے، اینڈ مائی فرینڈ عمران یو نو ہو از ان جیل. ہاں ٹھیک ہے. یہ ایسا تو کچھ نہیں کہا. تو انہوں نے کہا یار آپ برائے مہربانی سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کی عمران خان صاحب سے ہرگز یہ اس کے لکھے ہوئے لفظ ہیں، تم بار بار کہتے ہو، یہ آپ کہہ رہے ہیں، اس نے جینوئن فرینڈشپ نہیں تھی. وہ صرف یہ چاہ رہا تھا کہ عمران صاحب کسی طرح گھیر گھر کے طالبان کو مذاکرات کی میز پہ بٹھا دیں، اپنا کام کرانا چاہتے سر. اپنا کام کرانا، جو میں بھی تمہیں کہتا رہتا ہوں. تو میں تو میرے کہے کو تو کوئی اوقات نہیں. ٹرمپ کا پریزیڈنٹ بننا پاکستان کے انٹرنل پالیٹکس پہ کوئی اثر نہیں رکھتا.